اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت سیریس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن میں ایک آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آبزرویشن بڑے دل سوزی کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ اور بہت ہی پین کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھیے، پوری دنیا سے گھوم کر جب میں پاکستان پہنچتا ہوں تو آپ یقین کریں، پاکستان میں جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو خدشات آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان آ کر آپ کو ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کی عزت سے کھیلنا، لوگوں کے ساتھ غلط معاملات کرنا، یہ ایک ایسا عموم بن گیا اس ملک کے اندر کہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک، یعنی ایک ملک کا سربراہ ہو، سیاستدان ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، نیچے وہ سبزی بیچنے والا ہو، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک آوے کا آوا بالکل الٹا ہوا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ ہو پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ایک رشتہ دار کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس اللہ کے عذاب سے نکلنے کے لیے ہمیں استغفار کرنا ہوگا۔ بحیثیت قوم، مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں اللہ سے استغفار کرنا ہوگا، اور استغفار کے لے کے دیکھیں 3 سٹیپس ہیں استغفار کے۔ استغفار صرف زبان سے ادائیگی کا نام نہیں ہے، استغفر اللہ توبو الیہ، یہ کافی نہیں ہے۔ استغفار کے 3 سٹیجز ہیں۔ استغفار کا پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہو، آپ ایکنالج کریں کہ آپ کوئی چیز غلط کر رہے ہیں، آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ آج جو بے حسی میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کہ لوگ رشوت لے رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ میں ڈاکٹروں کی آپ سے بات کروں کہ ڈاکٹر فارماسیوٹیکل کمپنیز میں خود ڈاکٹر ہوں، جب ملتا ہوں ان سے، فارماسیوٹیکل کمپنیز سے پیسے لے کے عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، دنیا کے ٹرپ پہ جا رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا۔ امریکہ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی یہ کہ ہم آپ کو عمرہ کراتے ہیں یا آپ کو ہم حج کراتے ہیں، کبھی نہیں ہوا۔ تو پہلی چیز یہ ہے جس کی میں کمی محسوس کرتا ہوں یہاں، کہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں۔ تو استغفار کی پہلی شرط ہے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہو، آپ ایکنالج کریں کہ آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو شرمندگی ہو، آپ کو احساس ہو اور آپ کو شرمندگی ہو اس کی کہ میں یہ غلطی کر رہا تھا، اور اس کا تیسرا سٹیج یہ ہے کہ میں کمٹ کروں کہ میں اس غلطی کو دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو ریئلائزیشن، ایکنالج کرنا، اس پہ شرمندگی کا اظہار کرنا، اور تیسرے یہ عہد کرنا کہ اس غلطی کو اب ہم نہیں کریں گے۔ ان تینوں چیزوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکالے گا، اللہ آپ کے لیے وہ راستے نکالے گا کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا میں درخواست کروں گا کہ بحیثیت قوم، ہمارے علماء کو اس بات پر کام کرنا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، تاکہ اللہ ہمارے لیے کوئی بہتر راستے نکال دے۔